ریڈیو کویت اردو نشریات کے پروگرام شام سخن میں ہم پیش کرتے ہیں انداز بیاں اور قسمت میں ستارہ نہ سہی شام تو دیں گے، اے موج ہوا پھر کوئی پیغام تو دیں گے۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں گرا کے کوئی کنکر خاموش ندی کو کوئی پیغام تو دیں گے۔ سامعین کرام، اس پروگرام میں ہم جھلک دکھائیں گے مختلف کرداروں کی، مزاحیہ سنجیدہ دل کو چھو جانے والے انداز میں، احساس کی ڈوری میں ہمیں باندھنے والے بے نام سے رشتے کو کوئی نام تو دیں گے۔ گزرے ہوئے لمحوں کے پھٹے چاک سیئیں گے، اس ہجر میں آنکھوں کو کوئی کام تو دیں گے۔ پیش خدمت ہے پروگرام انداز بیاں اور۔ لفظ کچھ نہیں کہتے، انداز بیاں بولتا ہے، ہر شبد میرے اندر دبا انسان بولتا ہے۔ سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے آئیے سنتے ہیں۔ سامعین کہتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، اسی طرح ہمارے معاشرے میں مردوں کی بہت بری تصویر کشی کی جاتی ہے، جس کو میں سمجھتی ہوں کہ سراسر ناانصافی ہے مرد ذات کے ساتھ۔ جس طرح ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے، ویسے ہی کسی ایک برے مرد کی وجہ سے ہم ہر مرد کو برا نہیں کہہ سکتے۔ جس طرح عورتوں میں بھی اچھی بری عورتیں ہوتی ہیں، بالکل ویسے ہی۔ یاد رکھیے، کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، ہر انسان میں منفی اور مثبت پہلو ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اچھے مرد میں کچھ خامیوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ دنیا کے سامنے ہم مرد کے مثبت کردار پر روشنی ڈالیں۔ اسی لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے ایک ایسے شخص کو جو ہمیں بتائیں گے کہ مرد کیا ہے، کیا چاہتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں ایک مرد کی زبانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، اور شاید آپ کے اس پروگرام کے بعد اور اچھے ہو جائیں۔ کیا مطلب آپ کا؟ میں سمجھی نہیں۔ جی ہاں، آپ کے اس پروگرام کے توسل سے شاید مجھے یہ بتانے کا موقع مل جائے کہ ہر مرد برا نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ میل ڈومینیٹنگ دنیا ہے، مگر مجھے تو ایسا لگنے لگا ہے کہ عورتوں نے اپنا حق مانگتے مانگتے اسے فیمیل ڈومینیٹنگ دنیا بنا دیا ہے۔ جی ہاں، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ عورت کو کوئی حق نہیں، مگر اپنے حق کے لیے مردوں کو نیچا دکھا کے آگے نہ بڑھیں پلیز۔ وہ کیوں؟ کیونکہ سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ برے کچھ اچھے۔ آپ مرد حضرات اگر عورت کو اس کا حق دیں تو شاید کوئی بھی عورت اپنے حق کے لیے اپنی آواز اونچی نہ کرے۔ یہ تو آپ ہی لوگوں کا دیا ہوا تحفہ ہے، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ نہیں، ایک منٹ، میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ جی بولیے۔ اگر آپ مہینے بعد حساب کریں تو بیوی کا مہینے کا خرچہ 4 عورتوں کے خرچے سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، ہر مہینے کی تنخواہ کا ایک حصہ بیوی کی شاپنگ، پاس دور کے رشتہ دار ہوں یا سہیلی کی سالگرہ یا شادی ہو تو اس کے لیے نئے سوٹ کی شاپنگ میں ہی گزر جاتا ہے۔ اچھا۔ لیکن مرد پھر بھی شادی کرتا ہے، شادی پر لاکھوں کا خرچہ، اور ہمت سے زیادہ بیوی کی خواہش پوری کر کے دکھاتا ہے۔ اس کے لیے چھت ڈھونڈتا ہے، اس کے آرام کے لیے جتن کرتا ہے، دھوپ میں کرتا ہے، محنت کی بھٹی میں جلتا ہے، کبھی ضرورت پڑے تو اس کے لیے اپنی انا بھی بیچ دیتا ہے، اور کبھی اپنی چمڑی۔ پتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا گھر اس کی پوری دنیا ہے، جہاں وہ بادشاہ بھی بنتا ہے تو غلام بھی۔
مرد کے پاس عقل ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے، اگر وہ حکم چلاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ اسے سننے والا بھی کوئی ہے۔ ہاں، بات تو آپ نے صحیح کہی۔ چلے، آپ نے تسلیم کر ہی لیا کہ آپ مرد حضرات عورت پر حکم چلاتے ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ نہیں، حکم چلانے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ظالم جابر ہیں۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ یہ ہماری محبت کا طریقہ ہے جس سے ہمارا یہ احساس پورا ہوتا ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ اکیلے اپنے خاندان کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بخوبی سنبھال سکیں۔ آپ کہہ تو صحیح رہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیے، مرد کو کیا ضرورت ہے شادی کی؟ اگر وہ چاہے تو شادی کے رشتے میں بندھے بنا وہ تنہا زندگی گزار سکتا ہے، صحیح کہا آپ نے۔ مگر وہ شادی کرتا ہے، گھر بساتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے۔ کیا آپ کی نظر میں یہ غلط ہے؟ نہیں، غلط تو نہیں، مگر ایک بات بتائیے کہ عورت کے آگے آپ لوگ ہمیشہ انا کے پتلے کیوں بن جاتے ہیں؟ ارے خاتون، یہ ہم مردوں کی محبت ہے، اسے انا نہیں کہتے، بلکہ میرا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ مردوں کو عورتوں کی طرح اپنی محبت کی دہائیاں دینی نہیں آتی۔ دہائیاں دینا کیا مطلب ہے آپ کا؟ ایسا لگتا ہے جیسے آپ اپنے کسی انمول جذبے کی توہین کر رہے ہیں۔ وہ وفا ہی کیا جسے رو رو کر اور دہائی دے کر بیان کیا جائے؟ بات تو ٹھیک ہے آپ کی۔ چلیں، یہ تو محبت کی بات ہوئی، مگر آپ مرد حضرات اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ لے لیں تو اس کو بدلنا پسند نہیں کرتے، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے، بہت سے فیصلے ہم زندگی میں دوسروں کے سکون کو نظر میں رکھ کر لیتے ہیں، حالانکہ ان حالات کی اذیت کافی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ صحیح کہا۔ پر ہمیں فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ وہ کیا خوبصورت شعر ہے۔ شعر؟ آپ شعر کہیں گے؟ جی، اگر آپ کی اجازت ہو۔ بالکل، ارشاد فرمائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ واہ، کیا بات ہے! آپ نے کہا آپ بہت سے فیصلے دوسروں کے سکون کو نظر میں رکھ کر کرتے ہیں، تو ماں اور بیوی دونوں کے ساتھ انصاف تو پوری طرح سے کرتے ہوں گے؟ دیکھیے ندا، ماں اور بیوی دونوں کی علیحدہ حیثیت اور مرتبہ ہے، دونوں کے حقوق کی بجاوری لازم ہے، مگر اکثر ان حقوق کو پورا کرتے کرتے ہم دونوں کے بیچ میں الجھ جاتے ہیں کہ دونوں کو ایک ساتھ کیسے خوش رکھا جائے۔ دونوں کے بیچ میں الجھ جاتے ہیں؟ جی، دیکھیے، ماں کی اطاعت اور فرما برداری لازم ہے، صحیح، اور بیوی شریک حیات ہے جسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ بھی بالکل ٹھیک بات ہے، یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے آپ بیوی کے غلام ہیں۔ بیوی کا غلام؟ جی۔ بیوی کو عزت دینے والے مرد بیوی کے غلام نہیں ہوتے۔ ہمارا شمار ان مردوں میں ہوتا ہے جو ذہنی طور پر تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، ہر حال میں عورت کی عزت کرنا جانتے ہیں۔ دراصل ہم مردوں کو خواتین آج تک سمجھ ہی نہیں پائیں۔ اچھا، یہ کیسے آپ نے دعویٰ کر دیا؟ جی، ہم اوپر سے بڑے سخت نظر آتے ہیں، مگر ہمارے اندر ایک بچہ چھپا ہوتا ہے جو روٹتا بھی ہے، ضد بھی کرتا ہے۔ ہمیں صرف تھوڑی سی اہمیت اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح۔ آپ مرد حضرات صرف اپنی محبت کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں، بیوی سے اظہار کرنے میں بہت پیچھے ہیں، کیا وجہ ہے اس بات کی؟ ہدا، یہی تو المیہ ہے کہ مرد خود کو طاقتور سمجھتا ہے، پر جب وہ محبت کرتا ہے تو اس میں اپنی بیوی سے اظہار کی طاقت گم ہو جاتی ہے۔ یہ تو آپ نے سچ کہا، مگر اکثر خواتین کو تو یہ لگتا ہے کہ مرد بہت پتھر دل، سخت جان ہوتے ہیں، خوشی ہو یا غم آپ مرد حضرات پر کوئی موسم اثر نہیں کرتا۔ دراصل مرد کے دکھ دل کے کسی کونے میں خاموشی کی کوکھ میں پیدا ہوتے ہیں اور اندر ہی اندر سرایت کرتے جاتے ہیں، جبکہ عورت کے آنسو ہر طرف شور مچاتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ اگر میں کچھ اس طرح سے کہوں کہ ہم مرد کہیں پر ضبط کرتے ہیں، کہیں پر بول دیتے ہیں، تعلق بوجھ بن جائے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم ایک دریا کے جیسے ہیں جو اپنی دھن میں چلتے ہیں، واہ، پھر جائیں جو مستی میں کنارے توڑ دیتے ہیں۔ ہم دل کی کرچیاں لے کر کہاں در در پھریں تنہا، دل گر ٹوٹ جائے تو خود ہی جوڑ لیتے ہیں۔ محبت کے تقاضوں میں بہت خوددار سے ہیں ہم، وفاداری پہ آ جائیں تو حدیں سب توڑ دیتے ہیں۔ واہ جناب، کیا بات ہے آپ کی۔ ایک اہم سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں،
मर्द के लिए कौन सा रिश्ता निभाना ज्यादा मुश्किल होता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, माँ बाप, बहन भाई, औलाद, ये सब तो खून के रिश्ते हैं। इन्हें आपसे बेलौस मोहब्बत होती है। सही कहा आपने। आप कुछ करें या ना करें, ये रिश्ते मजबूर हैं आपसे मोहब्बत करने पर। बिल्कुल ठीक। मगर जो सबसे नाजुक रिश्ता है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। वो कैसे? देखिए, हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। या यूं कह लें, इस रिश्ते में ज्यादा गलतियों की गुंजाइश ही नहीं होती। और हम मर्द फरिश्ते नहीं होते। सही। इंसान है। बिल्कुल। और इंसानों से गलतियां हो ही जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी बातें सुनकर मुझे ये एहसास हो रहा है कि वाकई हम कहीं न कहीं ज्यादती कर रहे हैं। सवाल करके मैं खुद भी पशेमां हूँ, जवाब दे के मुझे और शर्मसार न कर। भाई वाह, आज मैं खुश हूँ। खुश हूँ? किस लिए? किसी ने मर्दों को समझने की कोशिश तो की। आपके प्रोग्राम के जरिए मुझे ये मौका मिला कि मैं दुनिया को बता सकूं कि मर्दों के किरदार की जो तस्वीर कशी की जा रही है जी, वो तमाम मर्दों के साथ ज्यादती है। हर मर्द बुरे किरदार का मालिक नहीं है। दुनिया में तो अब ये तस्वुर आम होता जा रहा है। शायद आप सही कह रहे हैं। ऐसा लगता है मर्द से ज्यादा बुरी जिन्स कोई है ही नहीं। आपने दुरुस्त फरमाया। मर्द ने जब भी लिखा औरत को नाजुक, हसीन, मोहब्बत लिखा, पर औरत ने जब भी लिखा मर्द को जालिम लिखा। ये वाकई खुला तजाद है। हाँ निदा, अगर आपकी इजाजत हो तो आपके प्रोग्राम के जरिए मैं दुनिया को मर्द की सफाई में कुछ सुनाना चाहता हूँ। मर्द की सफाई में? जी जी बिल्कुल, इजाजत है। सुनो, एक बात बतलाऊं। मैं अक्सर भूल जाता हूँ, मेरी आदत ही ऐसी है। मैं अक्सर भूल जाता हूँ। मैं दुनिया के झमेलों में घिरा रहता हूँ रात और दिन। मैं रास्ते याद रखता हूँ तो मंजिल भूल जाता हूँ। किताबों में लिखे अफकार मुझको याद रहते हैं। अमल की जुस्तजू करना मैं अक्सर भूल जाता हूँ। मेरे दिल के निहा खानों में गुम जज्बात रहते हैं। मैं उन जज्बात का इजहार अक्सर भूल जाता हूँ। नदामत से भरी आंखों में आंसू याद रहते हैं। शरारत अपने बच्चों की मैं अक्सर भूल जाता हूँ। मुझे सारे जमाने भर की बातें याद रहती हैं, मगर अपनी कही बातें मैं अक्सर भूल जाता हूँ। वाह, क्या बात है जनाब। आपने तो मर्द के किरदार को बहुत खूबसूरती से बयान कर दिया। चलिए, आखिर में चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल निदा। देखिए, औरत को हर तरह की बदनामी से बचने के लिए एक घर की जरूरत होती है। बिल्कुल सही। और जिस घर की दहलीज के बाहर मर्द के जूते रखे हों, उस घर की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखता। वाह, बात तो बहुत गहरी कही आपने। बेशक, आपने दुरुस्त फरमाया। समीर, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारा मकसद सिर्फ उस जिद को खत्म करना है जिसने मर्द और औरत के बीच बराबरी की दीवार खड़ी कर दी। मर्दों से कैसा मुकाबला, कैसी बराबरी, ये तो हमारी ढाल है। इनके बिना दुनिया का निजाम अधूरा है। कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इसी तरह हर कामयाब औरत के पीछे भी किसी मर्द का हाथ होगा, उसके बाप, भाई, शौहर या बेटे की शक्ल में। क्या ये बेहतर नहीं कि हम उनसे आगे बढ़ने के बजाय उनके साथ खड़े हों, उनका सहारा बने, ताकि वो बआसानी इस दुनिया को जीत सकें। और उनकी जीत में ही हमारी जीत है। समीर, इसी के साथ निदा मिर्जा और बरकत खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। समीर, आज के प्रोग्राम अंदाज़े बयां में मर्द का किरदार निभाया बरकत खान ने और मेजबान निदा मिर्जा। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात।
سامعین کرام، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام شام سخن میں انداز بیاں اور تحریر، ترتیب و پیشکش انجم فاطمہ، رضیہ اشرف اور ندا مرزا، اخراج برکت خان۔